بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑھاپے کا سب سے خطرناک گناہ جو ہزاروں بار توبہ کرنے کے باوجود بھی بخشا نہیں جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جو کروڑوں بار توبہ اور رو رو کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ انتہائی سنگین گناہ یہ ہے، خدارا اس سے دور رہیں۔ ناظرین، جوانی اور بڑھاپا عمر کی کوئی مخصوص مدت کا نام نہیں، یہ صرف سوچ کے انداز کے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال کی عمر میں ہی بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 60 سال میں بھی جوان رہے۔ جب تک انسان آنے والے وقتوں کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے، وہ جوان بنا رہتا ہے، اور جب گزرے ہوئے لمحات کی یادیں شروع ہو جاتی ہیں، جب زندگی کا سارا سرمایہ صرف ماضی کی یادوں، حسرتوں کی گنتی، ندامتوں کی بازگشت اور ہاتھ سے نکلے موقعوں کا افسوس بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نیکی کی کوئی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ مسند احمد۔ غلط فہمیوں کا ادراک ہو تو سمجھیں جوانی ختم ہو چکی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے شخص کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کی توقع ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی لمحے آ سکتا ہے۔ بوڑھا شخص جانتا ہے کہ ہر نیا غم پرانے غم کی طرح گزر جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نہ کوئی خوشی دائمی ہے اور نہ ہی غم زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ بڑھاپے میں انسان کے جذبات، صدمات اور واقعات جم جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں وہ شدت نہیں ہوتی، اس کی ہنسی میں خود انگیختی اور تازگی نہیں رہتی۔ بوڑھے شخص کا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم ہوتا ہے، وہ خود نہیں جان پاتا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یادوں کی محفلیں، گزشتہ اوقات کے مناظر اس کی زندگی کا اثاثہ بن جاتے ہیں۔ گم شدہ چہرے اس کی آنکھوں میں گھومتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ انہیں جنہیں دیکھ نہیں سکتا، وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی، وہ بات چیت کرتا ہے ان سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے شخص کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصاویر، پرانے کاغذات دیکھنا اور پرانی تصویروں میں گم ہو جانا ہوتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس دور کو جب وہ جوان تھا، اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے دوست بھی کیا دوست تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے، اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا ملا؟ پھولوں کی آرزو لیکن دامن میں کانٹے بھر گئے، جینے کی خواہش اسے کہاں لے آئی؟ خلوص محبت و وفا کے قصے اب سب افسانے بن گئے، سب چراغ گل ہو گئے، سب خواب چکنا چور ہو گئے، سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان خود کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے، وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی رہتا ہے، بے مقصد وہ بے سمت۔ بوڑھے شخص کا عمل اب اس کی سوچ ہے، اس کے پاس کوئی اور عمل نہیں۔ وہ سوچ سے نجات چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سوچ اسے کھا جائے گی، سوچ سوچ کر وہ اندر سے خالی ہو جائے گا۔ وہ گناہ جو عمر کے آخری مرحلے میں یعنی بڑھاپے میں کیا جائے تو وہ نہ صرف اعمال کو جلاتا ہے بلکہ ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا رہے، دیکھتا رہے اور سوچتا رہے کہ اسے کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ بس بے وجہ بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے لڑتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے آئینہ دیکھے؟ برے انسان کا بہت الم انگیز تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے خود سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی لگتا ہے۔ وہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ خود
को भी नहीं पहचान पाता। वो आईना देखता है और फिर पुरानी तस्वीर देखता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। वो अपने मुख्तलिफ रूप देखता है, तस्वीर देखता है और आईने का अक्स देखता है और सोचता है कि असल इंसान कौन है जो बदल गया और कौन है जो कह रहा है वो बदल गया। बूढ़ा शख्स सोचता है कि एक इंसान में कितने इंसान हैं, एक चेहरे में कितने चेहरे हैं और एक आँख में कितने मनाजिर हैं और एक ज़िंदगी में कितनी मौतें हैं। हर दौर में मर जाता है, नया दौर शुरू होता है। जवानी हाथ से इस तरह उड़ जाती है जैसे मेहंदी का रंग। बुढ़ापा आता है तो बस जाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। बुढ़ापे के मसाइल दरअसल एक ही मसले के मुख्तलिफ पहलू हैं। बूढ़े शख्स का सबसे बड़ा मसला सेहत है, सेहत का ख्याल है। बूढ़े शख्स को पहली बार एहसास होता है कि सेहत रेत की दीवार है, अपने बोझ से ही ढह जाते हैं। दौड़ने भागने वाला जिस्म अब सिर्फ आराम मांगता है। उसे लगता है कि ये जिस्म उसका अपना नहीं, ये शक्ल उसकी अपनी नहीं, ये आईने उसके अपने नहीं। बूढ़ा शख्स उन चेहरों से परहेज़ करता है जिन्हें कभी पसंद करता था। वो अपनी मौजूदा सूरत के साथ किसी जगह या महफिल में जाना पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि आखिर ज़रूरत ही क्या है कि इंसान दूसरों से मेल जोल करे। जवानी हरकत का दौर है, बुढ़ापा जमूद का ज़माना है। जवानी गर्मी रफ्तार, गर्मी अफकार, गर्मी रुखसार का वक्त है। दिलचस्पियों के दिन हैं, अपने आप में दिलचस्पी, दूसरों में दिलचस्पी, हर चीज़ में दिलचस्पी। जवानी वसत का दौर है, तेज़ी का ज़माना है। जवानी दरिया की लहरों की तरह तेज़ है, लेकिन बुढ़ापा खामोशी और इत्मीनान का मरहला है। खामोशी साहिल के मानिंद जवान इंसान कुछ न कुछ करने की तमन्ना रखता है। वो ज़रूर कुछ करना चाहता है, खाह गलती ही क्यों न हो। लेकिन बूढ़ा शख्स अब किसी नए अमल की ख्वाहिश नहीं रखता। वो अपने पुराने आमाल के नताइज की वसूली में मशगूल रहता है। ये नतीजा कुछ लोगों में बेचैनी पैदा करता है और कुछ लोगों में इत्मीनान। जिस बूढ़े को अपने माजी पर पछतावा हो, जो अपने गुजरे हुओं पर शर्मिंदा हो, उसका अमल इस्तिग़फ़ार है। उसकी आंखें नम रहती हैं जिसे अपने माजी पर कोई शिकवा न हो, जो जानता हो कि उसने वही किया जो करना चाहिए था। वो बूढ़ा मुतमईन होता है, वो हर बात पर शुक्र बजा लाता है। वो दूसरों को भी ऐसे आमाल की तरफ बुलाता है जो उन्हें आइंदा शर्मिंदगी से बचाएं। दरअसल ज़िंदगी खुद अपने अंदर आमाल का हिसाब व किताब करती रहती है। इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसका ज़मीर, उसका बातिन, उसका अंदरूनी आप अंदर ही अंदर मसरूफ़ रहते हैं। उसके आमाल ख़ास ज़ाहिरी नतीजा दें या न दें, अंदर ज़रूर नतीजा निकलता है। यह नतीजा इत्मीनान या बेकरारी की सूरत में होता है। गलत अमल एक बिच्छू की तरह दिल में रहता है और बुढ़ापे में अंदर से काटता है। इंसान भागता है, बचना चाहता है, सुकून चाहता है, लेकिन न सुकून मिलता है न बचाव। इंसान खुद से भाग नहीं सकता, वो खुद जालिम है, खुद मजलूम। वो अपना कातिल भी खुद है, अपना गिरिया कुना भी खुद ही है। इंसान अपनी पसंद के नाम पर नापसंदीदा चीज़ हासिल कर लेता है, ज़रूरत के नाम पर गैर ज़रूरी चीज़ें जमा करता है जो बाद में परेशान करती है। इंसान की जवानी अपनी अदम तवाज़ुन की वजह से बुढ़ापे में बदल जाती है। अगर जवानी हुदूद में रहे तो बुढ़ापा दूर रहता है। जब जवानी अपने दायरे से बाहर निकलती है तो बुढ़ापा अंदर घुस आता है। इंसान को समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। जवानी की भूख और शराब नोशी मैदे की बीमारी बनकर बुढ़ापे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जवानी अपने दोस्तों का दायरा वसी करते हुए दुश्मनों तक पहुंचकर बुढ़ापे का रूप ढाल लेती है। जवानी की बगावत नदामत का बोझ बनकर जवानी को कुचल देती है और इंसान बूढ़ा हो जाता है। ज़िंदगी के समुंदर में बूढ़ा इंसान या तो लाश बनकर बहता है या मोती बनकर डूब जाता है। बुढ़ापा ही असल में शऊर की जवानी का मरहला है। इंसान जानता है कि अब उसे किसी चीज़ या शख्स का इंतज़ार नहीं और वो खामोशी से अपने अंदर की तरफ लौटता है। उसके तजुर्बात, उसके मुशाहदात उसके इल्म में इजाफ़ा करके उसे नई जिद्दोजहद की तरफ राग़िब करते हैं। बुढ़ापा अंदरूनी गौर व फिक्र की तरफ माइल करता है। वो खुद को जानना चाहता है। वो खुद ही सामने है, खुद ही नाजिर है, खुद ही मंज़र। बूढ़ा इंसान खुद ही आवाज़ है। बूढ़ा शख्स जवानों के लिए दुआ करने वाला होता है, ऐसी दुआएं जो उसे उसकी जवानी में
کسی نے نہ دی ہو وہ جوانوں کو بلند مقامات کی طرف دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسی بلندی جو اسے اپنی جوانی میں نہ ملی ہو، وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے تجربے سے اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، جوان بوڑھوں کو بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ سنتے نہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ بوڑھا شخص گھر میں رہنا پسند کرتا ہے اور گھر والے شاید اس کی یہ عادت پسند نہ کریں۔ بوڑھے شخص کو اگر کوئی چہرہ نظر آ جائے جو جوانی میں پسندیدہ تھا تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں اڑتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستگی کی زندگی کا نام ہے، یا بڑھاپا اکیلے رہنے کی خواہش ہے، یا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے بھاگنا ہے، یا بڑھاپا گزرے واقعات کی کہانی ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع شدہ سوچ سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کی کوئی حصہ نہیں بلکہ سوچ کا انداز ہے۔ ایسے بوڑھے ملتے ہیں جو جوانوں کی محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجیب بات ہے کہ انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو خیر بات کہتا ہے، جب اسے بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اسے پیار سے بلانے والا کوئی نہ ہو، جب اسے فرائض یاد کرانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی زندگی کا نچوڑ ہے۔ زندگی کے ابتدائی ادوار دوڑ دھوپ کے دن میں غفلت کے ایام ہیں، جوانی ابتدائی عمل ہیں اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک تنہا جزیرہ ہے، خوف زدہ، اور اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش نصیب بوڑھا وہ ہے جسے ماں باپ کی دعائیں ملی ہو اور بیوی بچوں کا ساتھ حاصل ہو۔ اولاد کا شائستہ ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ شائستہ اولاد اپنی زندگی میں بھی شائستہ اولاد پائے گی۔ سب سے بد نصیب بوڑھا وہ ہے جسے بڑھاپے میں گناہوں کی خواہش ہو۔ جوانی میں توبہ پیغمبرانہ طرز ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے سوا کیا ہے۔ قابل احترام ہے وہ بوڑھا جو دوسروں کے لیے مفید ہو، جو پوشیدہ راز جانتا ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ معزز ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا غریب مگر متکبر، اور تیسرا وہ جو اللہ کو تجارت کا سامان بنا لے، وہ اللہ کی قسم کھا کر بیچے اور خریدے۔ یہ روایت امام طبرانی نے بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 گنہگاروں کو سخت سزا ملے گی۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی یا بچپن کا نہیں بلکہ بڑھاپے کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ بوڑھا ہونے پر گناہ کے اسباب کم ہو جاتے ہیں، خواہشیں کمزور پڑ جاتی ہے، دنیا کے رنگ دھندلے لگتے ہیں۔ پھر بھی اگر زنا کا ارادہ ہو تو یہ دل کی سختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نشانی ہے۔ دوسرا وہ جو غریب ہو مگر تکبر کرے۔ تکبر تو امیر کا بھی ناپسند ہے، لیکن غریب کے پاس کوئی دولت نہیں جو تکبر کی وجہ بنے۔ بلا سبب تکبر اس کی طبیعت بن چکا ہوتا ہے۔ تیسرا وہ جو اللہ کی قسم کو تجارت کا ذریعہ بنا لے، خرید و فروخت میں بار بار قسم کھائے اور اللہ کے نام کی بے حرمتی کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جب انہوں نے نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے تو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو گئے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ بار بار گناہ پر اللہ ڈھیل دیتا ہے، رزق عزت دیتا ہے تاکہ سمجھے سب ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ پھیلتا ہے یہاں تک کہ دل گھیر لیتا ہے۔ سنن ترمذی
حدیث نمبر 334۔ معزز ناظرین، بڑھاپا رحمت ہے اگر ایمان کے ساتھ گزارا جائے، مگر عذاب بن جاتا ہے اگر گناہوں میں ڈوبا رہے، لیکن حد پار ہو تو اچانک گرفت ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، بڑھاپا سزا نہیں بلکہ موقع ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، کیونکہ جو آج لوٹ آئے کل کامیاب ہوگا۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ آج رات تنہائی میں سجدہ کریں، اللہ سے رو کر کہیں یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر اور مجھے ان بندوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے ناتواں بندے ہیں، ہم نے زندگی گناہوں میں گزاری، ہم بھول گئے کہ ایک دن تیری ملاقات ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں نافرمانیوں پر شرم نصیب کر، دلوں کو توبہ کی مٹھاس دے اور وہ درد عطا کر جو گناہ کے بعد آنکھوں میں آنسو بن کر بہتا ہے۔ اے مالک، ہماری جوانی تیری نافرمانی میں گزری، بڑھاپا غفلت میں آیا، مگر تیرا در کبھی بند نہیں۔ اے رب، ہمیں واپس بلا لے، رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اے اللہ، ہمیں اس بڑھاپے سے محفوظ رکھ جہاں دل سخت ہو جائے اور زبان سے تیرا ذکر رک جائے۔ ہمیں وہ بڑھاپا دے جہاں آنکھوں میں ندامت کے آنسو، دل میں تیرا ڈر اور زبان پر تیرا نام ہو۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں موت دے جب سجدے میں ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل میں کامل یقین ہو۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم کر، جو رخصت ہو گئے انہیں بخش، اور جو زندہ ہیں ان کے بڑھاپے کو ایمان سے روشن کر دے۔ اے رحیم، جب آنکھیں بند ہو تو قبر میں اکیلا نہ چھوڑنا، جب فرشتے پہنچے تو خود جواب کی توفیق دے، پلسرات پر ہمارا ہاتھ تھام لینا۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں ان میں شامل کر جن کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں، اور تو فرمائیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی۔ یا رب، توبہ قبول کر، گناہ معاف کر، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ، بڑھاپے میں گناہوں سے بچا، قرب کی نعمت دے اور زندگی کا آخری پل تیری رضا سے ختم کر۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ میرا بیان اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔